دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے، غم اور تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ کسی کو کم تکلیف ہے تو کسی کو زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ کسی کو دے کر آزمایا تو کسی سے لے کر آزمایا، کسی کو صحت کی دولت سے نوازا تو کسی کو دکھوں کی بھٹی میں ڈال کر اس کے گناہوں کو جھڑنے میں لگا دیا۔ الغرض ہر شخص اپنا ایک الگ حال رکھتا ہے، ہر شخص اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے بندے، یہ دعا میں ایسے ہرگز نہیں کروں گا، پہلے تو ایک کام کر۔ حضرت کون سا کام ہے؟ فرمایا وہ کام یہ ہے کہ تم دنیا میں کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تم میں سب سے زیادہ بے غم ہو، جس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو، کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ اس شخص کو دیکھ کر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اب یہ شخص بے غم انسان کی تلاشی کے لیے گھر سے نکلا۔ اسے جو بھی مالدار شخص نظر آتا یہ اپنے نفس کو کہتا کہ کیا خیال ہے اس جیسا نہ بن جاؤں۔ الغرض کافی عرصہ تلاش کرنے کے بعد اسے ایک ایسا شخص ملا جو سونا اور چاندی بناتا تھا، بہت ہی مالدار تھا، اس کا محل بڑا ہی عالیشان تھا، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ظاہری حالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بڑے ہی عیش و آرام میں ہوگا۔ اب اس نے پکا عہد کر لیا کہ یہ بھی اس جیسا بنے گا۔ اب یہ اس جیسا بننے کی دعا کرائے گا حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اس سوچ کی بنیاد پر جب یہ واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو۔ اس لیے بہتر رہے گا کہ پہلے اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا، اپنی ساری کہانی سنانے کے بعد کہ میں کسی ایسے شخص کی تلاشی کے لیے نکلا ہوں جو مالدار ہو، عالیشان محل ہو، مکان ہو، شہرت یافتہ ہو، میں بھی اس جیسا بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کراؤں گا کہ میں بھی اس جیسا خوش قسمت ترین انسان بن جاؤں۔ قصہ مختصر اپنی ساری کہانی سنانے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے شب و روز کیسے بیتے جا رہے ہیں، آپ کے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ یہ جوہری اسے تنہائی میں لے گیا، تنہائی میں لے گیا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کہا او میرے بھائی، سب کچھ بننا مگر میرے جیسا بدقسمت انسان بننے کی کوشش کبھی بھی نہ کرنا۔ سب کچھ بننا، میرے جیسا بدقسمت انسان بننے کی کوشش کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی دکھوں کی بھٹی میں جلتے رہو گے، غموں کی بھٹی میں جلتے رہو گے، تکلیفوں کی دلدل میں پھنسے رہو گے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہو گے۔ خدا را میرے جیسا انسان کبھی بھول کر کے بھی نہ بننا۔ کہا میری اولاد نافرمان نکلی، وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین، مالدار، خوش قسمت ترین انسان کہہ رہا ہے کہ میری اولاد نافرمان نکلی۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میری بیوی نے مجھے ستایا نہ ہو۔ پھر اس امیر شخص نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا ایک عبرت ناک واقعہ سنایا، رو کر کہنے لگا میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرا، میرے اندر غم اور صدموں کی جو آگ سلگ رہی ہے
تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے سب کچھ بننا، میرے جیسے بننے کی دعا مت کرنا۔ اب جا کر اس شخص کو پتہ چلا کہ جتنے لوگ مال دولت عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس شخص کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، حضرت مجھے اس جیسا بنا دو جس خوش قسمت انسان کے پاس مال تو نہیں ہے، دولت تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس نیک اور اچھی بیوی موجود ہے، بس مجھے اس جیسا انسان بننا ہے۔ ایک اللہ والا تھا، فقیر درویش مست ملنگ بابا، خود تو نیک تھا لیکن اس کی بیوی بہت بڑی لڑاکی تھی، وہ ہر وقت اس اللہ والے سے لڑتی رہتی تھی۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بیوی کی طرف سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی شخص نے اس اللہ والے سے کہا کہ دن رات کی لڑائی آپ نے کیوں پال رکھی ہے؟ یہ قصہ ختم کر کے طلاق ہی دے دیں، یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے جواب دیا، وہ جواب دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ طلاق دینا تو آسان ہے بھائی، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں مجھے، میری اس بیوی میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خرابیاں نظر آتی ہیں، لاکھوں خرابیاں ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس بیوی کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود ایک خوبی ایک وصف اس کے اندر ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے اسے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ صرف ایک ہی خوبی کی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں مرتے دم تک اسی کے ساتھ ہی رہوں، اسی کے ساتھ ہی زندگی گزاروں۔ پوچھا گیا وہ کون سی خوبی ہے؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سی خوبی ہے آپ کی بیوی میں؟ اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا ایک وصف رکھا ہے، لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود اس کے اندر وفاداری کی ایک خوبی ہے، وفاداری کی ایک خوبی ہے اس کے اندر جس نے تمام خامیوں پر پردہ دے رکھا ہے۔ بالفرض اگر میں گرفتار ہو جاؤں اور میں 50 سال تک جیل میں بند رہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بیوی کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں ہی یہ بیٹھی رہے گی۔ میں 50 سال تک جیل کے اندر قید رہوں، یہ مر تو جائے گی لیکن کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ مجھے اس پر یقین ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے، یہ وفادار بیوی ہے، یہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، میرا دامن کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بس یہ جو خوبی ہے نا وفاداری کی، یہ جو وصف ہے نا، اس نے تمام لاکھوں ہزاروں خامیوں کمزوریوں پر پردہ دے رکھا۔ عورت کی یہ وفاداری ایک ایسا وصف ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔